بہاول نامہ میرے ایک دوست پرستار اور جس کو کہتے ہیں نا کہ فیملی فرینڈ مختار انجم صاحب نے شروع کیا. ان کی ڈاکومنٹریز جو ہے مجھے بڑی پسند ہیں, اور ایک خاص طور پہ یہ ڈاکومنٹری جو اسٹیڈیم کی بنا رہے ہیں یہ بھی بڑی اس میں ایک ایڈیشن ہوگا. اس کو ضرور دیکھیں, ضرور دیکھ کے آپ اس کے فیڈ بیک بھی دیں تاکہ پتہ چلے ان کو کہ اس سے بہتر پروگرام اور کیا ہو سکتا ہے. اور ضرور اس کو جس طرح لائک میں ڈالیں, اس کو جیسے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اس کو اسپانسر کریں. اس میں جو کچھ آپ ایڈیشن کر سکتے ہیں ضرور کریں اور دیکھیں ضرور. مجھے خود یہ پسند ہے کہ ایک آدمی جس کا کیریئر یہیں سے شروع ہوا, ان کو یہ سوچ آئی کہ بہاول نامہ شروع کیا جائے, اور وہ چیز بہاولپور کی مختلف چیزوں کو اجاگر کر رہی ہے. تو مجھے خوشی ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو کہ یہ سلسلہ جاری ساری رکھیں, اور میرے خیال میں یہ اور ان کے بعد ان کی جو اولاد ہے وہ اس کو اور آگے بڑھائے گی. میں ایک دفعہ پھر یہ کہتا ہوں مختار انجم صاحب گڈ لک. جی دوستو السلام علیکم. میں آج موجود ہوں پاکستان کی ایک ایسی مایہ ناز شخصیت جنہیں فلائنگ ہارس بھی کہا جاتا ہے. آپ اولمپئن بھی ہیں ہاکی کے میدان میں. آپ کے خاندان نے ہاکی کے فروغ میں بے بہا خدمات سر انجام دی ہیں, اور ان کے ہاکی کے دور میں پاکستان ہاکی کا جو سنہری دور ہے وہ کہا جا سکتا ہے, بلکہ کہا جا سکتا ہے نہیں وہ تھا, واقعی ہی میں وہ سنہری دور تھا پاکستان ہاکی کا. یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے, ہاکی کا جو کھیل ہے قومی کھیل ہے, اور اس میں جب عروج تھا تو پاکستان کے سب لوگ جس دن میچ ہوتے تھے, خاص کر جب سمی صاحب اس کھیل کا حصہ ہوتے تھے, کلیم اللہ صاحب ہوتے تھے, اور دیگر جو بہت بڑے بڑے نام تھے پاکستان کے جو اس ہاکی میں ہوتے تھے, بچے نوجوان خواتین بڑے سب ایسے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ دور جو ہے نا بلیک اینڈ وائٹ دور تھا, زیادہ رنگین آ چکا تھا لیکن بلیک اینڈ وائٹ دور تھا, پھر بھی لوگ ہاکی کو بڑے شوق سے دیکھتے تھے. تو آج مجھے یہ موقع ملا ہے جناب محترم سمیلہ خان سے بات کرنے کا اپنے چینل بہاول نامہ کے لیے. تو میری خواہش ہوگی کہ آج ہم ان سے وہ باتیں ان کی زبانی سنیں جو اس سے پہلے کبھی ہمارے ناظرین نے یا پاکستان کے لوگوں نے یا دنیا بھر میں رہنے والے لوگ جو سمیلہ خان صاحب سے عقیدت محبت رکھتے ہیں, ان کے فین ہیں, تو ان تک وہ باتیں پہنچے ہیں جو اس سے پہلے ان کو معلوم نہیں تھی. تو یہ باقی باتیں میں ابھی یہاں تفصیل نہیں بتاؤں گا, یہ تو تفصیل سمیلہ خان صاحب خود ہی بتائیں گے. تو ان سے بات کرنے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, اور جو باتیں جو ہے نا جی ان کے حوالے سے ہوں گی وہ ساتھ ساتھ آپ سنتے بھی رہیں گے اور دیکھتے بھی رہیں گے. سمی بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت سے جو ہے نا یہ ٹائم نکالا ہے. تو میں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بتا چکا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ آج آپ سے وہ باتیں ہوں گی جو آج تک کسی نے نہ سنی ہوں, کیونکہ وہ جس دور میں آپ اتنا بڑا نام تھے, پاکستان کا فخر تھے, تو اس دور میں میڈیا اتنا عام نہیں تھا. اب تو میڈیا بہت عام ہو گیا ہے, تو اب بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی جو دکھائی جا سکتی ہیں. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے بہاول نامہ کے جو ناظرین ہیں ان کو یہ بتائیں کہ آپ کی ابتدائی جو علاقہ ہے, پیدائش کا علاقہ ہے, ابتدائی تعلیم ہے, وہ کہاں پہ ہے؟ بہاول نامہ آپ کا اور بہاول نامہ کا شکر گزار مختار صاحب, آپ کا بھی ہے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ بہاولپور کی وجہ سے سب کچھ وجہ سے میں بتاتا رہتا ہوں سب کو کہ بہاولپور ایک ایسا شہر ہے, چھوٹا سا شہر ہے جس میں 2 اسٹیشن ہیں. میرے خیال میں شاید پاکستان میں کوئی ایک آدھ اور شہر ہوگا جس میں 2 اسٹیشن ہوں گے, کیونکہ اس وقت انڈیا بھی ٹرین جاتی تھی یہاں سے, میری دادی بتاتی تھیں, بغداد الجدید اور ایک جو مین لوپ پہ ہے. میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا, اس کے بعد صادق ریٹن کالج سے میں نے FSc کیا, پھر وہیں سے میں نے BSc کیا, اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور میں جا کے پڑھا کچھ عرصہ. ان دا مین ٹائم مجھے نوکری مل گئی تو میں چلا گیا اس میں. جو ہاکی کا بیک گراؤنڈ میں بتاؤں کہ یہ اس زمانے میں کلب گیم بڑی ہوتی تھی. افغان کلب تھا, موتی اللہ کلب تھا, اور سروسز کلب تھا, بڑے کلبس تھے, اور ایک سائڈ پہ 5 کھلاڑی رہتے تھے وہاں پہ, کہ جہاں پہ اب ٹرف لگی ہوئی ہے بہاولپور میں 2 گراؤنڈ تھے, دونوں بھرے رہتے تھے.
اور ان میں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ رائیولری اس قسم کی تھی کہ ان کا خیال تھا کہ ہم جیتیں، ہمارا خیال تھا کہ وہ جیتیں. اس قسم کی رائیولری تھی. اس میں اسلم مرحوم تھے، ڈاکٹر سلطان مرحوم تھے، پھر یہاں شبیر سمین تھے، ڈالا امین تھے، اور مشتاق مسعود صاحب تھے، سعید خان جو پاکستان سپورٹس بورڈ کی طرف سے یہاں تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہاں پہ ہاکی کو اور اس کے ساتھ دوسری سپورٹس کو بھی ترقی دینے کی کوشش کی. اور ہاکی کا میں اس لیے نام لوں گا کہ میں خود ہاکی کھیلتا رہا. تو ہم صبح شام وہاں جاتے تھے. ہمارے ٹیکنیکل ہائی اسکول میں پی ٹی خدا بخش تھے. جب کالج میں گیا تو وہاں انور اختر صاحب تھے ڈی پی. تو یہ وہ لوگ تھے جو ہم سے پہلے بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ کوشش ہوتی تھی ان کو کوئی بھی کھلاڑی، گو کہ یہ اتنے اچھے کھلاڑی نہیں تھے لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ ہم نے کس کھلاڑی کو کیا کہنا ہے، کس طرح فٹنس اچھی ہو، یا کس طرح کمپیٹیٹیو ہاکی میں جائیں، کس طرح آپ نے مقابلے کرنے ہیں. تو انہی کی ٹریننگ کی وجہ سے سب سے پہلے میں 1971 میں بی ایس سی میں تھا تو پنجاب یونیورسٹی میں سلیکٹ ہوا. جب پنجاب یونیورسٹی میں سلیکٹ ہوا تو لوگوں نے بڑی مبارکباد دی کہ جی اس وقت پورے پنجاب کی ایک ہی یونیورسٹی تھی اور وہ تھا لاہور، کہ بھئی آپ پاکستان ٹیم میں آ جائیں گے تو بڑی خوشی ہوئی. اس کے ساتھ پیرلل جو تھی کلب تھا بہاولپور ہاکی ایسوسیشن کی طرف سے، چیمپئن شپ بھی کھیلتا رہا 68 میں. تو یہ سب چیزیں چلتی رہیں آہستہ 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 آہستہ. پھر ایک ویسٹ پاکستان یوتھ بنی جس نے 1970 میں سری لنکا کا دورہ کیا. اس میں میں بھی تھا، بہاولپور سے پرویز امین بھی تھے بہاولپور کی طرف سے. تو ہم دونوں ساتھ گئے وہاں پہ. میں لیفٹ اینڈ کھیلتا تھا تو سب سے زیادہ اسکور میرا تھا، ایک آصف مرزا اس کا تھا، اور 3 کھلاڑی اور تھے جن کو انہوں نے پاکستان کیمپ میں سلیکٹ کیا. تو اس طرح شروعات ہوئی پاکستان کیمپ کی. 1971 میں پہلی دفعہ جو پہلا ورلڈ کپ ہوا جو پاکستان میں ہونا تھا یا نہیں ہو سکا، اسپین میں ہو، اس میں کرنل مدثر اور افتخار سید، یہ 3 وہ کھلاڑی تھے جو ایز آبزرور گئے، جو کہ 16 کھلاڑیوں میں نہیں شامل تھے لیکن ایز آبزرور گئے تھے. تو اس طرح میری ہاکی کی شروعات اور اسکول کی شروعات اور پڑھائی کا جو سلسلہ جو شروع ہوا وہ ان حالات میں. تو سمیع صاحب، اب تک جو ہے نا آپ نے جو کرکٹ کھیلی ہے پاکستان کی ہاکی، قومی ہاکی، جی کا ہاکی کی بات ہے جی، تو قومی ہاکی جو ہے نا آپ نے اپنے اس قومی ہاکی ٹیم کے دوران ٹوٹل کتنے میچ کھیلے ہوں گے؟ 165 میچ کھیلے، 65 گول کیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 1973 کا ورلڈ کپ کھیلا، 75 کا کھیلا، 73 میں برونز تھا، 75 میں سلور میڈل تھا، 1978 میں گولڈ میڈل، 1982 میں گولڈ میڈل، ان 2 ورلڈ کپس میں. 1976 میں جو اولمپک گیمز جو تھا مونٹریال میں، اس میں بھی برونز تھا ہمارا. 1980 میں ہم جا نہیں سکے کیونکہ کامن ویلتھ جتنے بھی تھے کنٹریز تھے انہوں نے روس کا بائیک آؤٹ کیا ہوا تھا. 2 چیمپئنز ٹرافی جیتی، 4 ایشین گیم جیتی. تو یہ جو وہ ٹیم تھی جو 1971 سے لے کے 1984 تک، وہ میرے خیال میں بیسٹ ٹیم تھی پاکستان کی. اور جو ریکارڈ اس زمانے میں بنے وہ میرے خیال میں آئندہ کئی سالوں تک پاکستان میں کوئی ہاکی ٹیم نہیں بنائے گی. اور ایک اور ریکارڈ بھی اس کے ساتھ تھا کہ 1982 کی جو ایشین گیمز تھی اس میں کپتان تھا. اس میں پاکستان نے بھارت کو دہلی میں 1 کے مقابلے میں 7 گولوں سے ہرایا. تو یہ ریکارڈ بھی میرے خیال میں ہمارے جیتے جی کمپلیٹ نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا، مطلب ریپلیس نہیں ہوگا. تو یہ ہاکی کا عالم تھا. جیسے میں نے پہلے نام لیے، اس میں اگر میں نام لوں ارما شنلور خان کا، کے ایم اظہر کا، دارا صاحب کا، صادق حسین قریشی کا، اور برگیڈ عاطف، برگیڈ حمیدی، کرن مدثر، اور کافی لوگ جنہوں نے پاکستان کی ہاکی کے لیے جسے کہتے ہیں خون پسینہ ایک کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی ہاکی اتنے عروج پر رہی. اچھا سمیع صاحب، آپ نے ٹوٹل کتنے اولمپکس جو ہے نا وہ کھیلے؟ 1976 کا اولمپک کھیلا. اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ 1980 میں ہم نے بائیک آؤٹ کیا پورے کامن ویلتھ کنٹریز نے، تو وہ نہیں کھیلا. 2 اولمپک گیمز کے لیے تھا لیکن 1 کھیلا، اس میں برونز میڈل لیا. اور جیسے میں نے بتایا کہ 4 ورلڈ کپ کھیلے اور 4 ہی ایشین گیمز کھیلے. اچھا سمیع صاحب، چونکہ آپ کے خاندان نے پاکستان کے ہاکی کے فروغ میں بہت زیادہ نمایاں کردار ادا کیا ہے، تو آپ تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیں کون کون سے وہ لوگ تھے، کیا تعلق تھا آپ کا ان سے جنہوں نے پاکستان قومی ہاکی کھیلی ہے، اور کتنا نام بنایا ہے، کون سے ایسے اہم میچ تھے جس میں ان کو آپ
समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया? देखिए ये जो मुख्तार साहब जो गेम थी, क्योंकि फैमिली गेम थी मेरी, एक वो शबीर समीन और मुश्ताक मसूद साहब थे, और मेरे तरफ से थे चचा अमानुल्लाह खान, वो हॉकी खेलते रहे। मेरे वालिद पाकिस्तान कैंप में गए 15 दिन के लिए 1952 में, और उसके साथ फिर मोतीउल्लाह जिन्होंने 1956 का ओलंपिक गेम्स खेला, 1960 का खेला, 1964 का खेला, और जो पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ओलंपिक गेम जीता 1960 का, उसमें वो मेंबर थे। तो एक जब मैंने होश संभाला हम, तो उसमें देखा कि हॉकी में फ्री मिलती थी, खेलने वाले शू फ्री मिलते थे कि चचा की वजह से, बल्कि हम दोस्तों को देखते थे। तो इस तरीके से हॉकी शुरू की, और फिर पुलिस ग्राउंड था, एससी ग्राउंड था, एससी कॉलेज का ग्राउंड था, स्टेडियम था जैसे हमने पहले जिक्र किया उसका, ड्रिंक स्टेडियम, वहाँ खेलने जाते थे। इस तरह जब शुरुआत हो, आपकी जिसको कहते हैं कि बुनियाद मजबूत हो, तो आदमी जो है अगर थोड़ा सा भी टैलेंट होगा वो ऊपर जाएगा। यही वजह थी कि मुझसे बड़ा भाई हदायतुल्लाह, मैं, और फिर मुझसे छोटा कलीमुल्लाह, ये हम पाकिस्तान टीम में रहे। हदायत तो सिर्फ 2 साल खेला, लेकिन मैं और कलीम ऑलमोस्ट 8 साल पाकिस्तान की तरफ से रहे। तो अपना समीर साहब ये बताएं कि वैसे तो आपने पूरी दुनिया घूमी होगी, दुनिया के कौन कौन से ममालिक में जाके आपने हॉकी खेली? तकरीबन मुख्तार साहब पूरी दुनिया, और मैं कहता हूँ कि उस ज़माने में जब कम्युनिज़म था तो हम रूस भी गए 1976 में, फिर ऑस्ट्रेलिया हुआ, जर्मनी हुआ, यूरोप में बार बार जाते थे। लेकिन सबसे जो अच्छा ओलंपिक गेम्स था वो 1976 का था, जो कनाडा का था। और उसके बाद अगर आप देखें तो यूरोप में बड़े अच्छे ग्राउंड्स हैं। अगर टीम के लिहाज से कहूँ तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पिछले 40 सालों से पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे है, सिर्फ उनके सिस्टम की वजह से। हॉलैंड और जर्मनी की टीम भी पिछले 40 सालों में दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे है। और पाकिस्तान और भारत की टीमें जो 1972 तक पहले, दूसरे नंबर पे थी, अब वो कहीं चली गई है 5वें नंबर पे भारत, और हम 17वें नंबर पे हैं। तो अफसोस तो बड़ा होता है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी मेहनत की जाए, हुकूमत वक्त थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट ले, अच्छे लोग लेके आए, डिपार्टमेंट इसको पैटर्नेज दें और खिलाड़ियों को रोज़गार मिले, तो पाकिस्तान की टीम पहले 6 में आ सकती है, लेकिन उसके लिए 4 से 5 साल का अरसा दरकार। अच्छा सर, ये बताएं कि आप पाकिस्तान हॉकी में भी काफ़ी ओहदों पे रहे हैं, तो हॉकी के फ़रोग़ के लिए आपने अपने दौर में क्या क्या इक़दाम उठाए? देखिए, हमने एक तो बहुत बड़ी एकेडमी बनाई हमने, काफ़ी उस वक्त मोतीउल्लाह जो थे काफ़ी एक्टिव थे, रियाज महर मरहूम बड़ा एक्टिव था, सोहेल वड़ाइज भी बड़े वहाँ जाते थे, तो वो किया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे खिलाड़ी भी पाकिस्तान कैंप में आए। फिर कराची में एकेडमी लगाई, उसमें जो 1993 की टीम जूनियर टीम थी, जो बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के पर मुश्तमिल थी, वो सारी पाकिस्तान सीनियर टीम में आई। उस वक्त असल में जो मुख्तार साहब मेन जो शौक़ था वो गवर्नमेंट को था, और जो लोग थे बड़े डेडिकेटेड थे। हर आदमी चाहता था कि पाकिस्तान हॉकी से मुंसलिक हो। आप महकमों का अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान कस्टम्स, PIA, सारे बैंक, KPT, KMC कह लें, आप पुलिस कह लें, रेलवे कह लें, वापडा कह लें, ये वो डिपार्टमेंट थे जिन्होंने हॉकी के खिलाड़ियों को इतना नौकरी दी और इतना संभाल के रखा, जिसकी वजह से 1994 तक पाकिस्तान की हॉकी टॉप में रही। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शौकत अजीज़ साहब एक थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आके कॉर्पोरेट कल्चर इंट्रोड्यूस कराया, जिसकी वजह से सारी ख़राबी हुई और सब डिपार्टमेंट ने जो टीमें थी ख़त्म की, और वो टोटल प्राइवेटाइजेशन में सारा प्रॉफिट वो खुद ले जाते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हॉकी भी ख़राब हुई। उसके साथ साथ जो माइनर स्पोर्ट्स से जो पहले मैं नाम ले रहा था वो भी ख़त्म हो गया। नए खिलाड़ियों को क्या मशवरा देंगे पाकिस्तान हॉकी के हवाले से? कौन सी ऐसी वजूहात हैं या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी हॉकी दिन ब दिन नीचे जा रही है, तो जिन पे वो अमल करते हुए पाकिस्तान हॉकी को आगे देखें? देखिए, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में अगर देखें स्पोर्ट्स बड़ी कम हो गई है। ये मीडिया ने बड़ा नौजवानों को इंस्पायर किया, और सारों के हाथ में टेलीफोन है, वो जंग भी उससे लड़ लेते हैं और सब कुछ उससे कर लेते हैं, जो कि बड़ी ख़राब बात है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वालिदैन को चाहिए कि आउटडोर ज़रूर लेके जाना चाहिए बच्चों को, टाइम निकालें, 1 घंटे के लिए लेके जाएं। और ये ऐसा एक नशा है, मैं बताऊँ आपको, कि जब बच्चा बाहर जाता है और जब वो खेलता है किसी के साथ, तो वो इम्यून हो जाता है उससे, और वो नशा जो है या जो हैबिट है वो एक बड़ी पॉजिटिव होती है।
اور میں یہ کہوں کہ جو بھی سپورٹس ہے وہ نوجوان کو دو چیزیں سکھاتی ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایک ٹالرنس اور ایک شیئر کرنے کی طاقت، یہ دو چیزیں سکھاتی ہے جو اس کی زندگی میں بڑی کام آتی ہیں۔ اچھا سمیع صاحب، بہاولپور میں جو ہاکی کا گرتا ہوا معیار ہے، جبکہ یہاں پہ آپ کے دور میں بہت سے کھلاڑی ہاکی میں گئے، انہوں نے جا کے پاکستان کا بھی نام روشن کیا، اس علاقے کا بھی، اپنا بھی، تو یہاں پہ جو ہاکی کا گرتا ہوا معیار ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو لوگ جیسے میں نے کہا کہ وہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ، خالد جیسے، مختار، اپنا مشتاق مسعود جیسے، شبیر سمین ہو گئے، موتی اللہ ہو گئے، وہ آہستہ آہستہ ہاکی سے باہر ہو گئے۔ نوجوان لوگ ہیں جنہوں نے آ کے زیادہ پولیٹکس کی اور ہاکی کی خدمت کم کی، اور اس کے ساتھ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی بھی غلطی ہے کہ وہ گھبراتی تھی کہ پرانے کھلاڑی نہ ہوں، پرانے لوگ نہ ہوں تاکہ وہ ہمیں تنگ نہ کریں، تو وہ ایک نئے لڑکے لے کے آئی۔ اب اس پہ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی جس کی تنخواہ 6,000 ہو، اس آج سے 10 سال پہلے وہ سیکرٹری ہو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا، اس کا گزر بسر نہیں ہوتا، تو وہ کرتا یہ تھا کہ اکیڈمی میں سے پیسے کھانے، بالوں کے پیسے لینے، ہاکی سے پیسے لینے، کھلاڑیوں سے ٹیلی فون لینے، تو اس سے سسٹم خراب ہوا۔ لیکن ابھی بھی اگر آپ تھوڑا سا بھی اس پہ جس کو کہتے ہیں ایمانداری سے کام کریں، تو میں نا امید نہیں ہوں پاکستان کے ہاکی سے اور بہاولپور کی ہاکی سے، کیونکہ جتنا چھوٹا شہر ہوگا اتنے زیادہ اچھے مواقع ہوں گے۔ اچھا سمیع بھائی، آپ نے ہاکی میں بہت بڑا نام کمایا، تو یہ اچانک سماجی کاموں میں آنے کا کیسے خیال آ گیا؟ بالکل، یہ بڑی بربادی آپ نے سوال کیا، میں شرماتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے۔ میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ جتنی ہم آف دی ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ جو محبت، جو عزت بہاولپور کے لوگوں نے دی، جیسے حبیب ملک ہیں بھٹا، لالا اللہ بخش ہیں، بانی فیملی تھی، اور سعود مجید فیملی ہے، ان کے والد چودھری مجید صاحب، اور میں اگر نام مس کر رہا ہوں، بڑے لوگ تھے جو محبت کرتے تھے۔ شیخ عبید الرحمان ہو گئے، یہ وہ لوگ تھے، خلیفہ زین ہو گئے، یہ وہ لوگ تھے جو کوئی بھی اسپورٹس مین ہو اس کی بڑی عزت کرتے تھے اور بڑا پیار کرتے تھے۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اور یہاں غربت بھی بڑی ہے کہ جب ایک جگہ اتنی محبت کرتے ہیں لوگ اور اتنی عزت کرتے ہیں، اب اگر مجھے ری پے کرنا چاہیے، تو میں نے پروگرام بنایا یہاں پہ کہ ایک ہسپتال ہو، اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، تو جو ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا کہ کوئی جنرل ہسپتال نہیں بنانا چاہیے، کوئی اسپیسیفک ایک چیز میں بناؤ۔ تو پھر مجھے آئیڈیا لگا کہ آنکھوں کو بنانا چاہیے کہ ایک تو صفائی ستھرائی والا جیسے آپ نے دیکھا، اور پھر یہاں غربت بڑی ہے، تو خان ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کے نام سے میں نے 2012 سے شروع کیا۔ اب تک ہم تقریباً کوئی 1.25 لاکھ کے قریب پیشنٹ دیکھ چکے ہیں، کوئی 35,000 کے قریب ہم کیٹرک یا سفید موتیا کا آپریشن کر چکے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ٹیم بڑی اچھی ملی، خاص طور پہ افتخار احمد جو کہ انٹرنیشنل امپائر تھے، وہ سرپرستی کرتے ہیں، اور باقی ڈاکٹر اسد ہیں اور ڈاکٹر ہیں جو یہاں پہ آ کے مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا۔ اور مجھے اور خوشی اس بات کی ہے کہ آج تک بہاولپور سے ٹوٹل 2 لاکھ روپے میں نے لیے، ایک پیسہ یہاں سے نہیں لیا، وہ بھی آ کے لوگوں نے والنٹری کیا، میرے دوستوں نے، میرے رشتہ داروں نے، باقی جتنے ہمارے دوست ہیں وہ کراچی والے ہیں، اور خاص طور پہ میری فیملی کے 15 ممبر ہیں جو ہر سال پیسے دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس کلینک میں کہہ لیں، ہسپتال میں کہہ لیں کہ کوئی بھی غریب آدمی آتا ہے وہ 30 روپے کی پرچی دے اور اپنا آپریشن کرا کے جائے، بالکل فری کرتے ہیں۔ یہ صرف شوق اس وجہ سے ہوا کہ چھوٹا شہر ہے، غربت بڑی ہے، لوگوں کو ایک موقع ملنا چاہیے، یہاں پہ کوئی ٹرسٹ نہیں تھا تو یہ قائم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی۔ سمیع اللہ خان ہاکی کے میدان میں بہت بڑا نام، سماجی کاموں کے حوالے سے بھی بہت بڑی خدمات، پھر یہ اچانک سیاست میں کیسے آ گیا؟ بالکل گزار صاحب، عمران خان کو پچھلے 22 سال میں آپ دیکھیں تو اس کا ایک ہی تھا کہ غریبوں کے لیے کچھ کیا جائے، جو زیادتی ظلم ہو رہا ہے وہ صرف امیر ہی کر رہے ہیں اور ابھی تک ہو رہا ہے۔ تو میرے دل میں خواہش تھی کہ اس کے ساتھ مل کے کچھ کیا جائے، اور ایک اور خواہش تھی کہ کسی طریقے سے یہ پرائم منسٹر ضرور بنے۔ تو میری ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، ہم اکٹھے کھیلے، یہ کپتان تھے 1982-83 میں کرکٹ کے اور میں ہاکی میں، تو ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرتے تھے، بڑی ڈسکشن کرتے تھے اس زمانے میں۔
یہ اور ماجد خان سے میری بڑی دوستی تھی. تو اچانک میں نے فیصلہ کیا کہ 2013 میں کہ یہ کوشش کر رہا ہے, تو پھر 2013 کے آخر میں جب کنٹینر لگے تو اس میں بھی شامل ہو گیا. شامل اس لیے ہوا کہ اس کی جو آواز تھی وہ یہ تھی کہ امیر ہی سارے ملک کو لوٹتے جا رہے ہیں, کچھ غریبوں کے لیے بھی کیا جائے. گو کہ ابھی تک وہ کام نہیں ہوا, لیکن ایک کام ضرور ہوا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کون کتنا خراب آدمی ہے, کون کتنا غریبوں کا خون چوس رہا ہے, اور کون جو ہے غریبوں کے لیے کام نہیں کرنا چاہتا لیکن حکومت میں رہنا چاہتا ہے. تو میں سلام پیش کرتا ہوں اس کو, ابھی تک اس کے ساتھ ہوں, اور دعا گو یہ ہوں کہ یہ آئندہ یہ ٹینیور پورے 5 سال کا کرے اور پاکستان کی اکانومی بہتر ہو. آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ جو فضول خرچیں تھیں وہ ختم ہو گئی. کرپشن لوور لیول تک تو چل رہی ہے, میں ابھی بھی ایڈمٹ کرتا ہوں, لیکن اوپر لیول جو اربوں روپے کھا رہے تھے لوگ, وہ ڈر رہے ہیں لوگ. احتساب عدالت دن بدن اچھا کام کر رہی ہے, حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو مجھے امید ہے کہ اس ٹینیور کے بعد جو پاکستان کے حالات ہیں وہ کافی بہتر ہوں گے. سماجیات بھی ہو گیا, کھیل بھی ہو گیا, سیاسیات بھی ہو گئی. تو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک سمیع صاحب نے اپنی جو ذاتی لائف ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا کہ خان صاحب کو کھانے میں کیا پسند ہے, خان صاحب نے شادی اپنے خاندان میں کی, بہن کی محبت سے کی یا فیملی نے پسند کیا, کتنے بچے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں, میری شادی جو ہے مظفر گڑھ میں ہوئی اور بالکل ارینجڈ, میری کزن کے تھرو. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ٹھیک چل رہی ہے, اور اس نے میری بیوی نے بڑا ساتھ دیا. جب بھی میں نے ٹرسٹ کھولا تو میرے ساتھ آئی, ابھی بھی میرے ساتھ آئی, لیکن وہ مظفر گڑھ چلی گئی اپنے رشتہ داروں سے ملنے 2 دن کے لیے. تو بڑا اچھا ہے کہ ایک میں بہاولپور سے مظفر گڑھ سے, تو ایک سسٹم رہتا ہے, کبھی ان کے کوئی فوت ہوا پیدا ہوا, کبھی میرا کوئی فوت ہوا پیدا ہوا, تو پھر آنا پڑتا ہے. بڑی اچھا ایک کمبینیشن بن گیا, جنوبی پنجاب پورا اکٹھا ہو گیا. جی اکٹھا ہو گیا بالکل. اور دوسرا میری 2 بیٹی ہیں, دونوں شادی شدہ, اور ان کے بچے ہیں, ان کے بچوں کے پاس جاتے رہتے ہیں اور کھیلتے رہتے ہیں. اور زندگی میں یہ بھی کہوں کہ آپ کو سادگی میں رہنا چاہیے, کبھی اپنی لمٹ سے باہر نہیں جانا چاہیے. جو کہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے نوجوان, میرے اپنے رشتہ دار, وہ ان کی سوچ بہت حد تک اوپر ہے, لیکن اتنی انکم نہیں ہے, جس سے وہ غلط راہوں پہ چلتے ہیں, ٹریپ ہو جاتے ہیں, بچے بھی بچیاں بھی. تو اپنی لمٹ پہ رہیں, خوش و خرم رہیں, اور اللہ تعالیٰ نے, میرا یہ ایمان ہے کہ ہر ایک کا رزق اس کی استطاعت, اس کی طاقت, اس کی قابلیت کے مطابق رکھا ہوا ہے, اور وہ قادر ہے, وہ رحیم ہے. میرا یہ ایمان ہے, اور اسی پہ یقین کرنا چاہیے. باقی اگر آپ کمپٹیشن میں گزارتے ہیں, مظاہر صاحب, تو میرے گھر کے ساتھ بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں, اور میں کبھی ان سے انسپائر نہیں ہوا, اور انہوں نے یہ کام نہیں کیے. انہوں نے الیکشنوں میں کرتے ہوں گے, ضرور کام کرتے ہوں گے, نیکی والا کام کرتے ہوں گے, لیکن انہوں نے الیکشنوں میں کروڑوں روپے خرچ کیے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو استطاعت دے کہ وہ اس قسم کے ادارے بھی بنائے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہونے چاہیے یتیم بچوں کے لیے رہائش گاہیں ہونی چاہیے, ان کے لیے ہسپتال ہونے چاہیے. وہ کر رہے ہوں گے, ضرور کر رہے ہوں گے, لیکن ان کو اور بڑھ چڑھ کے کریں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ اگر مل کے کرنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں. اگر سمیع اللہ خان ہاکی کا سٹار نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ میں بالکل صحیح کہا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انجینئرنگ پڑھ رہا ہوتا میں, جیسے میرے کلاس فیلو ہیں. میں ایڈمیشن کے لیے گیا وہاں 1971 کے رزلٹ کے بعد. تو وہاں ایک پرنسپل تھے بہاولپور کے ہسپتال کے سامنے, ان کا بہت بڑا گھر تھا, میں نام بھول رہا ہوں, وہ وائس چانسلر تھے وہاں. تو جب میں گھسا ان کے پاس تو اسپورٹس کی ایک سیٹ تھی, ایک میں تھا ایک ایتھلیٹ. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے اپلائی کیا, تو اس نے کہا کہ بچہ تو بھاگ جا یہاں سے. تو مجھے بڑا حیرانی ہوئی کہ کیا مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھاگ جا. میں نے ان کو کہا سر, میں ایک تو تعلق میرا بہاولپور سے, دوسرا میں اس وقت پاکستان کیمپ میں تھا. تو انہوں نے کہا بیٹا, میں نے تمہیں عذر مذاق کہا, میں تمہیں پرسوں یونیورسٹی گراؤنڈ میں کھیلتے دیکھ کے آیا ہوں, تم نے 2-3 مہینے کے بعد سلیکٹ ہو جانا ہے, تم نے یہ سیٹ بھی غلط ضائع کرنی ہے اور انجینئرنگ کر بھی نہیں سکو گے, تو بہتر ہے کہ چلے جاؤ. تو خیر میں بڑا دل برداشتہ ہو گیا, اور اسی سال میں پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا. تو میں ان کا بھی مرہون منت ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا مشورہ دیا, کیونکہ اس زمانے میں اساتذہ جو تھے وہ, میں کہتا ہوں کہ جیسے میں نے میرے خدا بخش کا نام لیا اور سعید صاحب کا نام لیا, یہ وہ لوگ تھے جو اپنے بچوں کی طرح سب کچھ چاہتے تھے.
اور ہر ایک کو صحیح مشورہ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کا مشورہ کام آیا اور میں آج اس مقام پہ ہوں. تو ہمارے بہاول نامہ کے ناظرین کو اپنی کوئی جو زندگی کے تجربات ہیں اس کی روشنی میں کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں یہ کہوں گا جی بہاول نامہ ایک بڑی اچھی کاوش کر رہا ہے اور یہ کرنا چاہیے. ہر شہر کا اپنا کلچر ہے, ہر شہر کے اپنا ایک تہذیب ہے, اس تہذیب کو ضرور آگے لے کے جانا چاہیے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب شٹل کاک پہنی عورتیں سے آتی ہیں یہاں میرے اس میں ہسپتال میں, ٹرسٹ میں, تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ابھی تک بھی چند ایک گھرانے ہیں جو وہ برقع پہنتے ہیں. تو اچھی بات ہے اور مجھے فخر ہے کہ یہ ہمارے بھاولپور کا ایک شیوا ہے. اور اپنے کلچر کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ چھوٹا شہر ہے, اس شہر میں رہ کے آپ کوئی بھی خدمت کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ کھلاڑی بنیں, اچھے شہری بنیں, ساتھ والوں کی مدد کریں, جو لوگ کرتے ہیں کر رہے ہیں. تو ایک چھوٹے شہر کی خوبی ہے اور آپ لوگ اس چیز کو اور اجاگر کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دے گا. فلم, تھیٹر, میوزک, ان میں سے کون سی چیز پسند ہے؟ میں نے فلمیں بھی دیکھی. معین اختر ہوئے, ندیم ہوئے, محمد علی ہوئے, اور بابر شریف ہوئی, زیبا ہوئیں, اور انور مقصود ہوئے, یہ میرے کبھی ہوئے, یہ میرے دوستوں میں تھے. اور تو اور علی اعجاز, یہ وہ لوگ تھے. اصل میں اس وقت اگر آپ دیکھیں حسینہ معین ہو گئیں, جو ہاکی تھی بڑی ٹاپ پہ تھی, اور یہ سارے ہمارے کسی نہ کسی پروگرام میں لوگ ملتے تھے, بڑی عزت کرتے تھے. ہم نے بھی ان کی بڑی عزت کی. تو یہ سب چیزیں دیکھتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فلم کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. ڈرامے میں نے بڑے دیکھے, ننا کے جو بہاولپور سے پڑھ کے رہتے ہیں, منیر نیازی جو بہاولپور سے پڑھ کے گئے, ندیم قاسمی جو بہاولپور سے پڑھ کے گئے ایسی کالج سے. تو ان سے گفتگو ہوتی رہتی تھی, بڑا اچھا لگتا تھا. اور احمد فراز سے بڑی ملاقات ہوتی رہتی تھی, فیض سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی. تو مجھے تو بڑا اچھا لگتا تھا. اور اس زمانے میں ہاکی کو بڑی ٹاپ پہ تھی, تو ہم کسی نہ کسی فنکشن میں ہوتے تھے اور ان سے استفادہ حاصل کرتے تھے. گلوکاروں میں کون سا آرٹسٹ پسند ہے؟ دیکھیں مجھے تو سب سے بہتر تو ملکہ ترنم نور جہاں ٹاپ کی تھی, نیارہ نور ہوئی, اور ایک سے ایک بڑھ کے مہدی حسن ہوئے, غلام علی ہوئے, باقی بہت مشہور جو فوت ہو گئے ہمارے نصرت فتح علی خان, ان کے بھتیجے جو ہیں راحت فتح علی خان, اور خاص طور پہ جو پٹیالہ گھرانہ کے جو بڑے مشہور ہیں حامد علی خان, اور اس کے فیملی کے جو تھے, ان کے بلکہ جو چچا تھے جنہوں نے گانے بھی گائے, ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں رہتی تھیں. میں کہتا ہوں کہ اگر میں کتاب لکھوں تو ان کے متعلق اگر لکھوں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ ایک سے ایک لوگ, اور ٹی وی کے لوگ جو ٹاپ کے پروڈیوسر تھے, اطہر بکار عظیم, اختر بکار عظیم, مصلح الدین, یہ وہ لوگ تھے جو میں کہتا ہوں کہ ایک کتاب تھے. اور جو ڈیڈیکیشن, جو کنٹریبیوشن ان کا ہے, میں کہتا ہوں ان کا جواب نہیں ہے. راتوں کو جاگ کے, خاصا اس زمانے میں ویڈیو ایک لنک سے آتی تھی اور آڈیو دوسرے لنک سے آتی تھی, ان کو جمع کرنا اور کوئی غلطی نہ ہونا. رات کے 2 بجے میں کمنٹری دکھا رہے ہیں, رات کے 4 بجے کمنٹری دکھا رہے ہیں. تو یہ لوگ محنت کرتے تھے اور ان کی محنت کی وجہ سے آج کل ان کا نام ہے. اچھا سنجھ صاحب, مجھے وہ یاد آ گیا کہ کسی زمانے میں آپ جب ہاکی میں کھیل رہے تھے تو بہاولپور میں اکثر ششمائی نہر پہ آپ نکل جاتے تھے دوستوں کے ساتھ. تو کہ مطلب وہ ڈر نہیں لگتا تھا کہ اتنا بڑا نام ہوں تو میں جاؤں گا عام ایسے؟ میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ سڑک پہ گھوم رہے ہیں, کسی نے آپ کو سلام کیا تو آپ باقاعدہ اس کے پاس گئے, اس کو ملے بھی ہیں, سلام بھی کیا. یہ میرے اپنے ذاتی تجربے میں, کیونکہ اس انداز میں خود آپ کو کئی بار ملا ہوں. تو وہ اب بھی وہ شغل ہوتا ہے یا ختم ہو گیا؟ بڑا اچھا لگتا ہے جب مجھے یہاں کے لوگ پہچانتے ہیں اور وہ کہ جنریشن گیپ آ گیا, لوگ ملتے ہیں, بڑا اچھا لگتا ہے. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس زمانے میں گرمی میں کیونکہ کام نہیں تھا تو ششمائی نہر میں بڑی پکنک پارٹی ہوتی تھی. اور میرے چچا تھے فیض احمد خان اور شکیل خان اور جمیل خان جو کزن تھے, یہ وہاں پہ پکنک ارینج کرتے تھے اور پورا محلہ جاتا تھا سائیکلوں پہ, موٹر سائیکلوں پہ, اور وہاں بیٹھ کے جناب آم چوسے جا رہے ہیں اور اس گندے پانی سے دھو کے. لیکن آپ حیران ہو, کوئی بیمار نہیں ہوتا تھا. اب تو اس نہر کے پانی سے آپ دھو گے نہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا آپ کو. کچھ نہ کچھ. میں کہتا ہوں یہ بڑے اچھے زمانے تھے اور محبتیں بڑی تھیں.
اور جیسے میں نے پہلے نام لیے بزرگوں کے کہ وہ بہت محبت کرنے والے تھے، جو کنسرن تھے کہ بھئی سمیع اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، ہدایت اللہ ہے، اور صابر فرت ایک تھے، اور جیسے میں نے نام لیے باقی ڈاکٹر کا نام، یہ پاکستان ٹیم میں آنے چاہیے، اور ان کی نمائندگی، ہماری نمائندگی کے لیے وہ بڑا شور مچاتے تھے. تو یہ چیزیں تھیں محبت والی، جیسے آپ نے کہا بڑا اچھا لگتا تھا، اور مجھے ابھی بھی بڑا اچھا لگتا ہے جو بھی بہاولپور کا نام لیتا ہے، مجھے دلی خوشی ہوتی ہے کہ یہ میرا بہاولپور کا. سمیع اللہ خان صاحب بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے بہاول نامہ کے ناظرین کے لیے اتنی زبردست گفتگو کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ باتیں کی شاید آپ کبھی مناسب نہیں سمجھتے تھے، آپ یا عام لوگوں تک وہ باتیں نہیں پہنچتی تھیں. تو ناظرین، یقیناً آپ کو ہماری آج کی یہ ملاقات، جو کہ پاکستان کا فخر ہے، ہمارے بہاولپور کی آن ہے، شان ہے جناب سمیع اللہ خان صاحب، ہاکی میں ان کو فلائنگ ہارس کا بھی درجہ حاصل ہے، اولمپئن بھی ہیں. تو یقیناً اچھی لگی ہوگی، بہت ساری سوالات ہو سکتا ہے رہ بھی گئے ہوں ان کی شخصیت کے حوالے سے، لیکن ہم نے کوشش کیا ہے کہ وہ چند جو اہم چیزیں ہوتی ہیں جسے لوگ جاننا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو وہ باتیں آپ تک پہنچائیں. یقیناً آپ کو آج کی یہ جو ہماری باتیں ہیں پسند آئی ہوں گی. تو جاتے جاتے اللہ حافظ.